السلام علیکم خواتین حضرت، میں ڈاکٹر عقیل جاوید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو پروگرام ہے ایک اخلاقی، قانونی اور طبعی لحاظ سے جو برائی ہے اس پہ بات کریں گے، چغلی اور غیبت، جیسا کہ آپ نے میرا تھمبنیل دیکھا ہوا ہے۔ تو میں ڈاکٹر عقیل جاوید AJ ہیلتھ TV سے آپ سے مخاطب ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس قسم کی ویڈیوز آپ کو آتی رہیں۔ تو میڈیکلی تو اس پہ بات کریں گے کہ چغلی اور غیبت کرنے والے شخص کی صحت پر کتنا برا اثر پڑتا ہے اور اس کی ہومیوپیتھک میڈیسن کیا ہے، یعنی کہ وہ اگر میڈیسن ہم ان کو دے دیں تو اس شخص کی یا اس فرد کی یہ بری عادت چھوٹ سکتی ہے۔ اور ظاہر ہے جو متاثر ہونے والا شخص ہے، جو برے اثرات طبعی طور پر، نفسیاتی طور پر اس کے ذہن پہ مرتب ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ہم ہومیوپیتھی میں اس کو کیسے مینج کرتے ہیں۔ تو ہومیوپیتھی آپ کو پتہ ہے کہ مائنڈ سائنسز کے ساتھ کھیلتی ہے۔ یہ ایک آرٹ تو ہے ہی ہے لیکن ایک سائنس بھی ہے، اور کس طرح اس کے برے اثرات کو ریموو کرتی ہے، انشاءاللہ جیسے ہی یہ ویڈیو آگے چلتی ہے آپ کو تمام چیزیں بتائیں گے۔ کمنگ بیک ٹو دی پوائنٹ، غیبت اور چغلی ایک اخلاقی برائی تو ہے ہی ہے۔ اخلاقی طور پہ ہمیں بیک بائٹنگ نہیں کرنی چاہیے، اور جو انسان موجود نہیں ہے اس کے خلاف سازش نہیں کرنی چاہیے، اس کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، تاکہ ہم اس اخلاقی برائی سے بچ سکیں اور معاشرے کو بچا سکیں۔ مذہبی بینگ اے مسلم ہمارا ایمان ہے کہ چغلی اور غیبت بہت بری چیز ہے۔ تو سورہ الحجرات آیت نمبر 12 میں ہے کہ چغلی لگانے والے شخص کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو چغلی یا غیبت ہے یہ زنا سے بھی بڑھ کر جرم ہے، اور اس کی معافی وہی شخص کرے گا، یعنی کہ حقوق العباد میں بھی یہ چیز آتی ہے کہ اس کی معافی وہی شخص کرے گا جو جس پہ اس کا اثر ہوا ہو، یعنی کہ خدا نخواستہ اگر میں نے کسی کی غیبت یا چغلی لگائی ہے تو مجھے معاف کرنے والا رائٹ جو ہے وہ اس انسان کے پاس ہے جس کے کریکٹر کو میں نے متاثر کرنے کی کوشش کی ہے، یا جس کے خلاف میں نے سازش کی ہے۔ تو یہ ایک مطلب اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہمیں اپنے مذہب کو بھی بچانا ہے، اپنے ایمان کو بھی بچانا ہے، اور جو چیز کو منع کر دیا گیا قرآن اور سنت دونوں سے ثابت ہے تو اس سے ہمیں باز رہنا ہے۔ اچھا، اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ وہ کیسے کیسے نقصانات ہو سکتے ہیں؟ پہلے تو معاشرتی برائیاں، رشتے متاثر ہوتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ رشتہ میں جی پھوپھی نے یہ کہہ دیا، پھوپھا نے یہ کہہ دیا، آنٹی نے یہ کہہ دیا، فلاں بندے نے یہ کہہ دی۔ عام حالات میں ہمارے گھروں میں یہ ڈسکشن چلتی ہیں، بلکہ پھوپھیاں بیچاری تو مشہور ہیں کہ شادی بیاہ اور اس میں ضرور کوئی نہ کوئی سلسلہ ان کا نیگیٹیوٹی کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ معاشرتی برائیوں کو جنم دیتی ہیں، رشتوں کو ختم کرنے کی کوشش ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بغض ڈیولپ ہوتا ہے، دشمنیاں ڈیولپ ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے اس کے نیگیٹو امپیکٹ بھی پڑتے ہیں، اور ذہنی پریشر میں بندہ آتا ہے، دباؤ کا شکار ہوتا ہے۔ تو یہ تو اس کی معاشرتی برائیاں ہوگی۔ اب آتے ہیں نفسیاتی پریشرز۔ نفسیاتی پریشرز جیسے میں نے اوپر بھی کہا کہ بے چینی بڑھتی ہے، ڈپریشن بڑھتا ہے، اینگزائٹی بڑھتی ہے، احساس کمتری میں بندہ چلا جاتا ہے، منفی سوچ ڈیولپ ہوتی ہے، حسد ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے یہ ساری نیگیٹو فورسز اکٹھی ہو کے آپ کو بیمار کر دیتی ہیں، یا اس شخص کو بیمار کر دیتی ہیں جس کا حق متاثر ہوا، یا جس کے خلاف آپ نے سازش کی، یا میں نے سازش کی، یا وہ جو شخص یہ چیزیں کر رہا ہے اس پہ بھی اس کے نیگیٹو اثرات پڑتے ہیں، کیونکہ ہر وہ سوچنا، منفی سوچ، نیگیٹیوٹی بیماری ہے کیا؟ سورا۔ ہومیوپیتھی میں ایک فلسفی ہے کہ سورا اگر نہ ہوتا تو دنیا میں کوئی بیماری نہ ہوتی، یعنی کہ نیگیٹو تھنکنگ از کالڈ سورا۔ تو اگر سورا موجود ہے تو انسان بیمار ہوتا ہے، اگر نہ ہوتا تو انسان کبھی بھی دنیا میں بیمار ہی نہ ہوتا۔ تو ہم نے معاشرتی برائیوں پہ بات کی، نفسیاتی پریشرز پہ بات کی، نفسیاتی مسائل پہ بات کی۔ اب طبعی جو مسئلے ہیں اس میں ہائپر ٹینشن سر فہرست ہے، ہارمونز کی ڈسٹربنس۔ جب ہارمون ڈسٹرب ہوتے ہیں تو انگزائٹی اور اس چیزیں بڑھتی ہیں، ڈپریشن بڑھتی ہیں، اسٹمک ڈسٹرب ہو جاتا ہے، لیور، کڈنیز، ہارٹ، ڈپریشن، انگزائٹی، انسومنیا یعنی کہ نیند کی کمی۔ اگر آپ کی نیند کی کمی پوری نہیں ہو رہی تو آپ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ ایک صحت مند انسان کو 6 سے 8 گھنٹے کی کم از کم بھرپور نیند لینی چاہیے۔ جو یہ برائی کرنے والا یعنی کہ غیبت اور چغلی کرنے والا، اس کے لیے کیا میڈیسن ہوگی ہومیوپیتھی میں؟ بہت بڑا اسکوپ ہے۔ اور جو متاثر ہوا، متاثر شخص کی ہومیوپیتھک میں کیا میڈیسنز ہوں گی؟
تو آتے ہیں جی لیکسس. پہلے بات کریں گے کہ جو چغلی کرتا ہے یا اس کو اس غیبت میں انوالو ہے اس کی میڈیسنز کیا ہوں گی. یہ میڈیسن آپ دیں گے تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا, وہ چغلی اور غیبت سے باز آ جائے گا. لیکسس سانپ سے بنتی ہیں, سانپ کے زہر سے بننے والی میڈیسن ہے. اسی طرح اس میں حسد, بغض, منفی سوچ اور سانپ والی پراپرٹیز پائی جاتی ہیں کہ وہ ڈنک مارنے سے باز نہیں آتا. تو پھوپھی کی طرف آ جاتا ہوں. اگر پھوپھیاں سن رہی تو معذرت کے ساتھ ایک مذاق کر رہا ہوں میں. میرے آڈینس میں ماشاءاللہ پشتوں کی بہت بڑی آڈینس انوالو ہے, تو ان کو میں اپنے چینل میں پخیر راغلے ستڑے مشے کہتا ہوں. اور پنجابی کے جو ہمارے آڈینس ہیں جی آئین ہوں, اور اردو والے جو ہیں ان کو خوش آمدید. اور انگلش فار انٹرنیشنل ویورز, یو آر ویلکم ٹو دی چینل AJ Health TV. پلیز سبسکرائب مائی چینل. تو حسد, بغض اور اناد جس میں پایا جائے اس کو لیکسس کی 1-2 ڈوزز دیں ہائی ڈوز میں. یہ ذہنی میڈیسن جب بھی دیں گے آپ ہائی ڈوز میں دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس شخص میں آپ کو اس کی پرسنالٹی میں, اس کے ٹیسٹ میں آپ کو بالکل چینج نظر آئے گا. ہائیوسائمس ایک اچھی میڈیسن ہے. ہائیوسائمس کا جو پیشنٹ ہوگا وہ باتونی ہوگا, وہ اس کے علاوہ بے شرم ہوگا. وہ کہتے ہیں نا ایتے ہے ہی بے شرم ہے, تو اس کی میڈیسن ہائیوسائمس میں بنے گی. پوٹینسی اس میں جو ذہنی پریشانیاں ہیں, ذہنی مسائل ہیں, ذہنی علامتیں ہیں, اس میں پوٹینسی ہم ہائی رکھتے ہیں. تو اس کے بعد ایناکارڈیم ایک اچھی میڈیسن ہے. اس کے پیشنٹ میں سازش شامل ہے, ہر وقت سازشی ذہن چلتا رہتا ہے, تو ایناکارڈیم بھی ہائی پوٹینسی میں دیں گے تو انشاءاللہ بہتری ہوگی. تو یہ ہم نے بات کی جی کہ جو چغلی اور غیبت میں انوالو بندہ ہے اس کی پراپرٹیز کیا ہیں, یا اس کی علامات کیا ہیں, یا اس کی میڈیسنز کیا ہیں. باتیں ہیں کہ جو بیچارہ متاثر ہوا اس پرابلم سے اس کے لیے ہم کیا میڈیسن دے سکتے ہیں. تو پہلی میڈیسن ظاہر ہے اس علامات پہ ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں. اگنیشیا ہمارا بہت بڑی میڈیسن ہے اور ہائی پوٹینسی میں کام کرے گی. اس میں فیلنگز ہرٹ ہوتی ہیں, انسان دکھ, درد اور پریشانیوں کے ساتھ مطلب اس میں پرابلم چلتی ہیں. تو اگر ایسی کوئی کنڈیشن ہو تو اگنیشیا ہمارا آپ دے سکتے ہیں. اس کے بعد جو میڈیسن میری اسکرین پر آپ کو میں دکھا بھی دیتا ہوں, نیٹرم میور جذبات کی بہت بڑی میڈیسن ہے. نیٹرم میور کا جو پیشنٹ ہے یہ اندر ہی اندر, یہ کسی کو کچھ نہیں بتاتا, یہ اندر ہی اندر اپنے غم کی وجہ سے تباہ ہو جاتا ہے. نیٹرم میور آپ کو ہوتا ہے نمکیات سے بنتی ہیں, اور جسم میں ویسے بھی نمکیات کی کمی نہیں ہونی چاہیے. تو نیٹرم میور کی ہائی ڈوز دیں, انشاءاللہ تعالیٰ اس پیشنٹ کو فاقہ ہوگا. یہ اندر اندر گھلتا رہتا ہے, اپنا غم کسی سے ہلکا نہیں کرتا اپنا دل, تو اس کو یہ دیں انشاءاللہ بہتری آئے گی. اس کے بعد جو میڈیسن ہے وہ سٹیفسکیریا, بہت بڑی میڈیسن ہے. غصہ, بے چینی, نیٹرم میں اور اس بندے کی میڈیسن بنے گی جو اندر ہی اندر اپنے غم کو لے کے چلتا ہے. لیکن جو سٹیفسکیریا کا پیشنٹ ہے ہائی ڈوز میں یہ میڈیسن دیں گے, ہائی پوٹینسی میں میڈیسن دیں گے, یہ پھٹ پڑتا ہے غصے سے, یہ ایک دم بلنٹلی پڑ جاتا ہے, یعنی کہ اپنے آپ کا جو ابھار اندر کا وہ نکال دیتا ہے. تو ایسی کنڈیشن ہے تو آپ نے یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے. کمنگ بیک ٹو دی پوائنٹ, ہم نے بات کی کہ جی چغلی کیا ہے, اس کے اسلامک پوائنٹ آف ویو کیا ہے, اس کے نفسیاتی نقصانات کیا ہیں, اس کے معاشرتی نقصانات کیا ہیں, طبعی نقصانات کیا ہیں, اور پھر ہم نے بات کی کہ جناب اس میں جو چغلی لگانے والا ہے اس کی میڈیسن کیا ہوگی, اور چغلی سے متاثر ہونے والے کی میڈیسن کیا ہوگی. تو دس از آل اباؤٹ چغلی اور غیبت. می ڈاکٹر خلیل جاوید is signing off. Thank you very much.